آج مجھے خیال آیا کہ ایک میرے پاس غیر مطبوعہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہم نے آئینہ ابصار نے ہی اس کو شائع کیا تھا، لیکن وہ ایک ادبی گفتگو تھی، اور انہوں نے جو لٹریری حوالوں کے اندر عدم برداشت پائی جاتی ہے اور ایک خاص طرح سے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی اور ڈسپیرٹی آتی ہے، اس کے اوپر بات کی تھی عبید اللہ علیم مرحوم نے۔ اور یہ ہم نے جب آئینہ ابصار کتابی شکل میں چھایا ہوا اسلام آباد سے، تو اس میں مکالمہ کے عنوان سے یہ مضمون میں نے پہلی دفعہ اس میں شامل اشاعت کیا تھا۔ اس سے پہلے اتفاق یہ تھا کہ یہ عبید اللہ علیم صاحب کی زندگی کی آخری گفتگو ہے، پبلک گفتگو، ایک جگہ انوائٹڈ تھے جامعہ احمدیہ میں، تو وہاں انہوں نے شعر سنانے سے پہلے کچھ گفتگو کی، تو وہ ڈاکومنٹڈ میرے حصے آئی کہیں آڈیو میں، پھر اس کو ٹرانسکرائب کر کے، تو اسی زمانے میں یہ آج سمجھ لیں کہ کوئی 20 سال پرانی تحریر ہے، مگر دیکھیں معاملات وہی ہیں، کہیں حبس جو ہے وہ کم ہو تو پھر کھل کے بات کرنے اور ہر طرح کا موقف آنے اور سننے کی ہر شعبہ زندگی اور ہر تعلیم اور علم کی شاخ میں ضرورت باقی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات چلی۔ میں اب ان کی گفتگو بالکل وہیں سے شروع کرتا ہوں جس طرح ہم نے چھاپی تھی، اسی تسلسل میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نثر بھی اچھی ہے، ان کی نثر ہوتی ہی کمال تھی، شاعری سے تو لوگ پہلے ہی جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور جو موضوع اس میں اٹھایا ہے اور جو تھیسس ڈیولپ کیا ہے وہ بھی بہت سے ہمارے اساتذہ نے بھی سنا، یونیورسٹی میں بھی بعض دوستوں اور اساتذہ سے شیئر ہوتا تھا، تو وہ مانتے تھے کہ یہ واقعی ایک نئی ڈائمنشن میں بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ ایک مضبوط روایت قائم ہو گئی ہے، آپ کی سماعتوں اور میر صاحب کے احسان کا ہی مسئلہ ہے۔ میر صاحب سے مراد میر محمود احمد ناصر صاحب جو پرنسپل تھے جامعہ کے۔ میر صاحب کے احسان کا ہی مسئلہ ہے کہ ہم جب یہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ گویائی میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ بعض محفلوں سے آدمی بات کرے، اور بہت بڑی بڑی محفلوں سے بات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، آدمی جاتا ہے، شعر سناتا ہے، سننے والے کثرت سے سنتے ہیں، مگر نہ جانے یہ عالم کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک خوف کا عالم طاری ہے۔ میری کیا بساط، کیا عرض کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسے جامعہ کے طالب علم ہیں کہ اگر اولین قدم آپ کا تھوڑا سا کمزور بھی پڑا تو بھی میرے اعلیٰ درجے کے قدم سے افضل تر ہے، کہ آپ زندگیاں فروخت کر کے آئے ہیں، آپ نے خدا کے ہاتھ میں اپنی زندگی بیچ دی ہے۔ وہ آدمی جو دنیا میں مبتلا ہو کیسے ہمت کرے کہ آپ کو کیا سنائے اور کیا نہ سنائے۔ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ استعارے کا جو نظام ہے وہ بہت معجزہ انگیز ہے، میٹافر جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں، اور ہماری شعر و ادب میں آج جو پستی شامل حال ہے اس میں حقیقی استعارے کے ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا ہے، کیونکہ استعارہ ایک بہت بلند اور بلیغ اور گہری طے رکھتا ہے اپنے اندر، اور کوئی شاعر، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، وہ اپنے اندر شان نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ بہرحال اس کا علم کمزور ہے، اس کا جتنا بھی مشاہدہ ہو، جتنا بھی مطالعہ ہو، اس کے مراقبے کی جو بھی سطح ہو، اس کے مجاہدے کی جو بھی سمت ہو، وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتا کہ کسی استعارے میں اپنی زمانی روش سے لازمانی روش تک کی تمام انتہاؤں کو چھو لے، یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک نچلی سطح کے پر کائنات کے ابلاغ کی سطح رکھتا ہے، اور یہ برکت بھی اس کے اندر تب شامل حال ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے عہد کے اعلیٰ ترین استعارے کو سمجھنے کی اسے توفیق اور سعادت مل جائے۔ میرے پاس دوسرے دوست غیر جماعت غیر احمدی شعراء اکثر و بیشتر تشریف لاتے ہیں، میں ان سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ شعر کیوں لکھتے ہیں، میں شعر کیوں لکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ شعر لکھنا
خیال اور جذبے کے اظہار کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے سے پہلے ادب میں ان کیفیات میں نہیں ملتا، ان سمتوں میں نہیں ملتا، اسی لیے تو آپ اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کو اعلیٰ درجے کے خیال کا پتہ نہ ہو اور آپ مدعی ہوں کہ آپ کے خیال کو لوگ محسوس کر لیں، تو یہ آپ کی ذات کا کیا ایک نقص نہیں ہے؟ کیا کہ آپ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو تو رد کر دیں اور آپ کے خیال کو یہ عہد محسوس کر لے؟ اس میں ایک مغالطہ ہے آج۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ فیض ہے، یہ فراق ہے، یہ جوش ہے، تو شاعری کی سطح پر آپ نے ان کے قامتوں کو محسوس کیا، لیکن اگر عرض کی جائے کہ ادھر پھر غالب ہیں، مومن ہیں، ذوق ہے اور حافظ ہے، رومی ہیں، تو ایک خیال کی آپ کو مختلف سطحوں میں جانے کی جسارت ہوتی ہے کہ بھائی بڑے حیرت ناک لوگ ہیں۔ مثلا حافظ کا ذکر کریں تو پھر آپ اس طرح ذوق کا ذکر اس لیول پہ نہیں کر سکتے، اس طرح پھر فیض کا بھی ذکر نہیں ہوگا، وہ کوئی اور قامت ہے۔ تو جب حافظ کے استعارے کو دیکھیں گے، اس کی تنقید کو دیکھیں گے جو اپنے عہد پر اس نے کی ہے، تو اس نے اس آدمی کو رد کیا ہے جو اپنے عہد کے مصنوعی طور پر عالم کے طور پر مشہور تھا اور صاحب تقوی میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے اس مصنوعی آدمی کو رد کر دیا ہے اور تمام استعاراتی نظام میں وہ اس جعلی شخص کو رد کرتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنی شاعری کی سطح پر ایک ایسی بلاغت کا نظام قائم کر گیا کہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں کیا مسائل تھے، بادشاہ کیا کرتے تھے، ان کے سسٹم کیا کر رہے تھے، مذہب کیا کر رہا تھا، کیا رویے اس میں مذہب کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جو کیمونزم آیا، جب کس وجہ سے آیا؟ اس لیے کہ وہ انسٹیٹیوشن اتنے کمزور ہو گئے کہ مذاق بن گیا، ان کا مذہب کو مذاق بنا دیا گیا، اس کے رد میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو آج کے جو شعراء ہیں جب صاحب خیال بنتے ہیں تو صاحب خیال کو پسند کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس حد تک تو تعصب میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ صاحب یہ مرزا صاحب کی کتب ہیں، آپ جیسا صاحب خیال آدمی ہے تو ایک نظر انہیں دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد مولوی کی بات پر نہیں، اپنی ذاتی توجہ سے سوچے کہ آپ چونکہ صاحب خیال ہیں، یہ کس درجے کا صاحب خیال ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے، میں کسی اپنی احساس برتری کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ عہد کا انصاف ہی یہ ہوگا کہ آپ کو اگلے عہد میں شناخت نہیں کیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو رد کر کے اگلے عہد میں شناخت کر لیے جائیں۔ اس حد میں آپ ضرور کمزور آدمی ثابت ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ایک پروانہ ہے، میں نے سب کی سنی